اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں علی عباس چینل ون کی جانب سے اس سلسلے کی دوسری قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ آپ بہت بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جوانوں کی اس زمانے کی مشکلات سے ریلیٹڈ ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کیا کیا اسلامی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے ہمارے لیے ضروری باتیں ہیں، اور وہ جو ورلڈلی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہمارے مہمان نے عالم دین مولانا سید سرمدی رضوی قراروی صاحب نے بخوبی جوابات دیے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک نہایت ہی اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جس کو بہت آسان مگر نہایت ہی پریکٹیکلی مشکل سمجھا جاتا ہے، جس کو ہیبٹ یا عادتیں کہتے ہیں. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہیبٹس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے. اور میں اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے دوسری بار ہمارے مہمان مولانا سید سرمدی رضوی قراروی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پھر ایک بار اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے آپ نے وقت نکالا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہوئے آپ سے بہرحال یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ہیبٹس یا عادتیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد. اسلام عادتوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ اگر ہم ایک حدیث کا سہارا لیں تو معصوم فرماتے ہیں افضل العبادت غلبۃ العادہ، کہ جو بہترین عبادت ہے وہ عادتوں پر غلبہ پانا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پر عادت کی تعریف نہیں بیان ہو رہی ہے، اس کی تعریف ہم اپنے آسان الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، مگر معصوم نے بہت اچھی بات یہاں پہ کہی کہ جو بہترین عبادت ہے وہ عادتوں پر غلبہ پانا ہے. اس لیے کہ انسان اس کے دن بھر کی اگر ہم ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو وہ عادتوں کا ہی مجموعہ ہے. اور اس کو عبادت سے کیوں جوڑا گیا؟ اس لیے کہ جو دن بھر ہمیں انجام دینا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں اشارہ کیا کہ ہمیں اپنے 24 آورز میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے سوائے عبادت کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ یہ سمجھ کے کریں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہو، اس کی رضا کو حاصل کر لینے والا عمل ہو، اس سے دور کرنے والا اور اس کے غضبناک ہونے کا باعث نہ بنے. عادتیں ہمیں وہ بنانی چاہیے کہ جو ہمیں اپنے مقصد سے قریب کریں. اب ایک پوائنٹ یہاں پر میں سائنس کی مدد سے بیان کروں کہ ہیبٹس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کام کو مسلسل انجام دیتے ہیں تو ہمارے اپنے برین میں ایک نیورل سرکٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اور وہی نیورل سرکٹ بار بار ایکٹیو ہوتا ہے اور ہمیں اس کام کو کرنے پر اکساتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، سگریٹ پیتا ہے. یہ بار بار اس کا دل کیوں چاہتا ہے سگریٹ پینے کا؟ کیونکہ سگریٹ پینے والا جو نیورل سرکٹ اس کے برین میں ہے وہ بار بار لائٹ اپ ہوتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ پھر وہ سگریٹ پیے. یا مثلاً بہت ہی چھوٹی سی عادت ہے بار بار موبائل کو دیکھنا، کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو جب ہم کسی کام کو مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم اس کی شروعات کانشیسلی کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے کر کے ہم اس کو سب کانشیس میں جب داخل کر دیتے ہیں، اتنی بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو اب ہمیں آٹو پائلٹ موڈ پہ بھی اس کام کو انجام دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں، روز اگر آپ اپنے کالج جا رہے ہیں تو اب آپ کو یہ یاد نہیں رکھنا پڑتا ہے کہ اب مجھے رائٹ ٹرن ہونا ہے، اب مجھے لیفٹ ٹرن ہو رہا ہے، بلکہ آپ فون پہ بات بھی کر رہے ہیں اور اسی میں آٹومیٹکلی آپ کے اپنے ہاتھ موڑ رہے ہیں رائٹ پھر لیفٹ. یہ چیزیں ہیں. تو ہم کو یہاں سے ایک کی پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ اول ہماری عادتیں وہ ہونی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کریں، دین کی نگاہ میں پسندیدہ ہوں. جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا تو ہمیں شروعات میں کانشیسلی ایفرٹ ڈالنی ہے تاکہ ہم ان عادتوں کو ڈیولپ کر سکیں، اور دھیرے دھیرے کر کے جب وہ ہماری ذات کا حصہ، جسے ہم اردو میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ملکہ بن جائے، کہ اب ہم کو اس کام کو انجام دینے میں کوئی زحمت نہ ہو. صحیح. تو پھر جب یہ عادتیں، یہ ہیبٹس جب فارم ہوں گی
تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اس حدیث پر عمل کر پائیں گے. افضل العبادت غلبۃ العادہ کے عادتوں پر غلبہ. ایک وقت کو یہ ہے کہ عادتوں پر غلبہ ہے ان کو چھوڑنے کے لیے, ایک وقت کو یہ ہے کہ عادتوں پہ غلبہ ہے تاکہ انہی عادت کو ہم انجام دیتے رہیں. یہ پوائنٹ ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ. جیسا کہ آپ نے اس چیز کی طرف متوجہ کرایا اور ویورز بھی بخوبی اس جواب سے سہمت ہوئے ہوں گے کہ عادتوں کو انسان اپنے کانشیس مائنڈ کے ساتھ شروع کرتا ہے اور بعد میں جا کے وہ عادتیں سب کانشیس ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات پھر اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا اور وہ پھر بھی اس کام کو انجام دے لیتا ہے, سوچتا رہتا ہے کہ بار بار وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں پھر بھی ہم کر رہے ہیں, پھر بھی ہو جا رہا ہے کہ آپ کا سب کانشیس کا وہ حصہ بن چکا ہے. صحیح. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہر ایک جوان اس چیز سے جوجھتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یا اس نے توجہ نہیں کی اور کوئی ایسی عادت اس نے شروع کر دی. مثال کے طور پہ آپ نے ابھی جواب دیتے وقت اگزامپل دیا کہ اس کا بار بار فون کو دیکھنا. جب اس نے یہ چیز سٹارٹ بھی کی تھی تب بھی اس کو یہ چیز متوجہ نہیں ہو پایا اس جانب کہ شاید یہ اس کی عادت میں آ گیا ہے اور اب وہ اس سے دور نہیں ہو پا رہا ہے. تو عادتوں کو ایکسیپٹ کرنے یا عادتوں کو ڈینائی کرنے کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ دیکھیے, عادتوں کو ہم یہ کیسے جانیں کہ جو عادت ہم اپنا رہے ہیں, شاید آپ کا سوال یہی ہے کہ وہ آیا اسے اپنانا چاہیے یا نہیں. صحیح. یعنی ہم یہ مثال کے طور پہ بعض ایسی عادتیں ہیں جو ہم غیر متوجہ طریقے سے غیر ارادی طور پہ ہم نے اس کو اپنا لیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم اس کے عادی ہو گئے. اب اس کو ہم کس طریقے سے, یعنی اولاً تو یہ وہ کون سے سٹیپس ہیں کہ جن کے ذریعے ہم یہ پتہ کر سکیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہماری غیر ارادی طور پہ نہ ہو, اور دوسری اگر ہو گئی ہے تو پھر اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہاں پر بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیا جائے. فرماتے ہیں آپ کہ اذا حممت لامر فتدبر عاقبتہ, جب بھی کسی کام کو کرنے چلو تو فوراً اس کی عاقبت یعنی اس کا رزلٹ کیا ہوگا. Before taking any action, think about the consequences, think about the result. اور یہ واقعاً اگر آپ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک جملہ ایک مکمل کتاب کا نچوڑ ہے. بے شک آپ ہیبٹس کی کتاب کہہ لیں یا کسی بھی اور قسم کی ڈیسیجن میکنگ کی کتاب کہہ لیں, اس کا نچوڑ ہے. تو ہم کو اتنا زیادہ, جو اس سے پہلے عرض ہوا, ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں الٹرا کانشیس ہونا چاہیے. مطلب ایک میں مبالغے میں کہہ رہا ہوں کہ ایون دی موومنٹ آف اوور لمس پہ بھی ہمیں کانشیس ہونا چاہیے کہ ہاؤ مچ از ریکوائرڈ. ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں تھرو آؤٹ دی 24 آورس. ہمیں اس چیز کے بارے میں الٹرا کانشیس رہنا چاہیے, سو دیٹ ہماری جو بھی ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہیبٹس بن رہی ہیں وہ گڈ ہیبٹس, اینڈ دا گڈ ہیبٹ از اینی تھنگ از گڈ دیٹ اللہ کنسیڈرس ایز گڈ اور اور انٹلیکٹ, وہ گڈ ہیبٹس ہوں, بیڈ ہیبٹس نہ ہوں. ہمیں یہ سوچ کے اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز کو انجام دینا چاہیے. اب ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ جو ہماری ہیبٹ بن رہی ہے وہ اچھی ہے کہ بری ہے؟ ایک کرائٹیریا ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ اس کے یعنی نتیجے کے بارے میں سوچو, اور نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اس عادت کو اپنانے کے بعد ہم اپنے گول سے کتنا قریب ہو رہے ہیں, اور کسی عادت کو اپنانے کے بعد ہم اپنے گول سے دور ہو رہے ہیں. ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے اپنی اس پوائنٹ کو ختم کروں. آرگنائزیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیے, ملٹی نیشنل کمپنیز میں جو لوگ کام کرتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ ایسی ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور میرا بھی پاس سے ایکسپیرینس رہا ہے. ہم اپنی اگر 9 آورس کی جاب کر رہے ہیں تو جو بھی ہمیں ٹاسک دیے جاتے ہیں ان میں سے کیا کوئی ایسا ٹاسک ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو پرپس دیٹ ہیز ٹو بی ریزلٹ اورینٹڈ نہ ہو؟ ہاں, اس سے ہماری اپروچ ہمیشہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہے. اور بعض اوقات اور بھی اچھا ہوتا ہے کہ گول اورینٹڈ نہیں ہے بلکہ پروسیس اورینٹڈ ہے, لیکن یہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گول اورینٹیشن ہی ہے. یہ ہے کہ آپ گول پہ فوکس مت کریے, اپنے فی الحال پروسیس پہ فوکس کیجیے, فائن ٹیوننگ ہو سکے. ہاں, کوئی بھی ایسا اسٹیپ نہیں ہوتا ہے ناؤ وی آر فار دا نیکسٹ آور گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اس اوے فرام اوور گولس. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے, اور یہ اٹ ول کل دی ویری پرپس آف دس جاب. تو ویسے ہی جو سب سے بڑا جو پرپس ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سبحان اللہ. تو اب ہم یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور فار ایگزامپل ہماری عادت ہے میوزک سننے کی. ہم نے کر تو لی بھائی 5 گھنٹہ عبادت,
صحیح 17 رکعت ہم نے پڑھی, بہت شرافت سے پڑھی, تو ہم نے 2 منٹ میں 1 رکعت پڑھی, 34 منٹ ہم اللہ کو دے چکے ہیں, 5 منٹ ہم کوئی اچھی سی میوزک سننا چاہتے ہیں؟ نہیں. یہ بالکل ویسا ہی ہو گیا کہ جیسے ایک ڈرم ہم نے شربت بنایا اور اس میں ہم نے 2 قطرہ نجاست کا ملا دیا, تو وہ پورا ڈرم ہمارا ویسٹ ہو گیا. تو لہٰذا ہمیں اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہماری ہر ایک عادت جو دھیرے دھیرے کر کے ہم فیڈ کر رہے ہیں اپنی سول کو, اور ایک قسم کا اس میں ہم آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایک ڈرائنگ بنا رہے ہیں یا ایک اسٹرکچر کریٹ کر رہے ہیں, ہمیں بہت زیادہ متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم کیا فیڈ کر رہے ہیں. ایک یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو قول معصوم پڑھ کے اپنی بات کو یہ ختم کروں. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, ان کی اس حدیث کو میں یہاں پر بہت ہی جسے کہتے ہیں ریلیونٹ پا رہا ہوں, اس کو پڑھ لوں. 2 حدیثیں ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جلست علی باب قلبی, میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا. آپ زبان دیکھیے کتنی ریلیونٹ ہے. وَلَمْ أُدْخِلْ فِيهِ شَيْئًا إِلَّا اللَّهِ, اور پھر میں نے اس دل میں کسی چیز کو سوائے اللہ کے داخل ہی نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ. یعنی یہ صرف وہ نہیں کہ حدیث ہے یا اس زمانے میں کہی تھی, لیکن کہی ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے. ہم اگر اس لیول پہ, کس قدر انٹرسٹنگ ہے کسی انسان کے لیے یہ ایک پروجیکٹ کی جو لائف ٹائم ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں, اپنے مائنڈ میں کسی چیز کو داخل ہی نہ ہونے دے سوائے اس چیز کے کہ جو اس کو اس کے پرپس سے قریب کرے. ایک مومن اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے. دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ, میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس چیز کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا, اس کے بعد بھی اور اس کے پہلے بھی. یہاں مراد کیا ہے, ایک جملے میں اس کو واضح کر کے اس پوائنٹ کو ختم کروں کہ للہیت اگر ہماری زندگی میں آ جائے, فار دی سیک آف اللہ. ہمارے سامنے یہ رکھا ہے ایک گلاس, ہم نہیں پی سکتے, یہ نجس مثلاً ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو حرام ہے. ہماری نگاہوں کے سامنے کچھ آیا, ہم نہیں دیکھیں گے, یہ حرام ہے. ہم ہر چیز میں آیا اللہ راضی ہے, اس لیول تک اگر ہم اس جسے کہتے ہیں اس لیول تک اگر ہم جی ہو جائیں کہ اتنا زیادہ ہم جسے کہتے ہیں وہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے وہ یعنی اتنا زیادہ ایک میگنیفائنگ گلاس جسے آپ لے کہتے ہیں نا, ہر چیز کو اس کی ڈیپتھ تک دیکھنا, یعنی اتنے مائکروسکوپک لیول تک اگر ہم متوجہ ہو جائیں, ہماری زندگیوں کا رنگ بدلے گا. بے شک. یعنی ہمیشہ ہمیں اپنے اینڈ گول کی طرف توجہ کرنی چاہیے, اور اس بیس پہ ہیبٹس کو, اور اس دنیا کا اینڈ گول رضائے پروردگار ہے. جی, لہٰذا کوئی بھی کام انجام دینے سے پہلے ہم اس جانب متوجہ ضرور ہوں کہ اس کام کو انجام دینے سے کیا اخروی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے ہمارا خدا ہم سے راضی ہے کہ نہیں. جی, اور پھر اس کے بعد جو ہے عادتیں انسان انجام. اچھا, یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, آپ کی اگر اجازت ہو تو میں ایڈ کروں, کیونکہ وہ کوشچن آ سکتا ہے ہمارے آڈینس کے ذہن میں کہ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے. تو دیکھیے, آسان اگر ہم نے یہ چاہ لیا کہ ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے تو پھر تو یہ دنیا ہی نہیں کریٹ ہونی چاہیے تھی. سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, جس کو جہنم جانا جنت جانا اللہ اپنے علم سے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. لیکن یہ دنیا ہی ہے آزمائش گاہ, امتحان کی جگہ ہے. پھر سے میں اپنے اسی کارپوریٹ والے ایگزامپل سے ریلیٹ کروں. اف یو آر سٹنگ ان دی آفس فار 9 hours ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو, اور آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہے, آپ کا بھی, تو میں محاورے میں کہوں کہ آپ کے فرشتوں کو بھی کرنا پڑے گا. کیوں؟ بیکاز یو نو even a single tab that you open in your browser on the company's laptop which you are not allowed to open, CCTV دیکھ رہا ہے, یہ آپ کی اسکرین مانیٹرڈ. بے شک اللہ کی طرف سے بھی ایک ماسٹر کیمرہ ہے جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے, جسے ہم زمانے کا امام کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, بعد میں کسی اور کے لیے, کہ ہم بھی اگر دیکھ لیں کہ ہم اپنے یہ 9 hours کی جاب ہے, یہ 24 hours into 7 days into 365 days پورا, جب تک آخری سانس چل رہی ہے آپ اس جاب میں ہیں. اگر ہم اس طرح سے الرٹ رہیں, جسے تقویٰ کہتے ہیں نا, بینگ کانشیس آف اللہ's پریزنس اور امام's پریزنس, کہ آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی نہ ہو کہ جو پھر بعد میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہیبٹ میں کنورٹ ہوگی کہ جو امام کی رضا کے خلاف ہو. صحیح. تو آپ حقیقی مومن ہیں. آپ پھر یہ دعا کرنے کے حقدار ہیں کہ اے میرے معبود ہمیں ان کی اعوان و انصار میں قرار دے. یہ دعا کہنا آسان ہے, تو جیسے آپ اپنی جاب میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ ہارڈ ورک کرتے ہیں, ویسے یہاں بھی کرنا ہوگا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی, بٹ آف کورس دا فروٹ از گوئنگ ٹو بی دا سویٹسٹ آف آل. جیسا کہ آپ نے کارپوریٹ ورلڈ کی مثال دی, جی, جتنا ہارڈ ورک ہم کارپوریٹ ورلڈ میں کرتے ہیں اتنا ہی وہ ریوارڈنگ بھی ہوتا ہے, اتنا ہی ہمارا ریکگنیشن بھی ہوتا ہے.
اسی طریقے سے دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ نے جتنی زیادہ سختیاں اس دنیا میں رکھی ہیں اتنا زیادہ ایلیویشن بھی ہے اس کے قریب، تقرب. ہم تو یہاں ہارڈ ورک کرتے ہیں تو اسی حساب سے ملتا ہے، وہاں تو یہ ہے کہ ایک جس نے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک کریے 10 پائیے. سبحان اللہ. بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بہرحال اس مشکل کو حل کیا گا. میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ اب یہ تو بات ہو گئی کہ کس طریقے سے انسان ہیبٹس جو ہے وہ کا انتخاب کرے اور کیا کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھے. لیکن اصل مشکل تب آتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو، ہاؤ ڈو اے پرسن کلٹیویٹ اے گڈ ہیبٹ ان ہم، ایک اچھی عادت اپنانا چاہتا ہے، ایک بری عادت ترک کرنا چاہتا ہے، تو اولاً سب سے بڑی مشکل اس کے لیے یہ آتی ہے کہ وہ کچھ تو عادتیں اچھی ہیں، بری ہیں، ہمارے سامنے واضح ہیں، کچھ اچھی عادتوں کا انتخاب کرنا، کچھ ایسی باتیں کہ جو بہرحال اس کو معلوم نہیں ہے کہ اچھی عادت میں شمار ہوگی بری عادت میں، وہ انتخاب کیسے کرے اور پھر اس کو عادت بنائے کیسے، اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے. یعنی وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ فلاں عادت اچھی ہے کہ نہیں، بے شک، اور پھر کیسے اس کو کلٹیویٹ کرے. صحیح. دیکھیے یہ تو جو ہے دین ہم کو بتائے گا. اللہ نے اپنے میسنجرز کو بھیجا تاکہ وہ ہم کو یہ بتا سکیں کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ہم کو بتایا، ان کا کہہ دینا کسی چیز کو یہ نہیں ہے کہ بری ہے تو اچھی بنا دے. کیونکہ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے نفسوں میں، جان میں، روح میں اللہ نے اچھے اور برے کی پہچان ڈال دی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سب بتا دیا. یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ یہ جو اللہ کی جتنی بھی حجتیں بھیجی گئیں یہ تمہارے دفینہ عقول کو نکالنے کے لیے آئے تھے. یہ جو کچھ بھی تمہارے اپنے عقلوں میں، تمہارے اپنے ذہنوں میں دفن ہے، ان سب میں آج کی زبان میں کہوں، اس سارے پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنے آئے تھے. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ آپ کو ایکسٹرنل باہر سے کچھ دیا جا رہا. خیر، تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کرائیٹیریا، کہ وہ جس کی بنا پہ ہم کسی عادت کو اچھا جانیں اور پھر اس کو کلٹیویٹ کیسے کریں، اس پہ آتے ہیں کہ ہمارے مقصد سے جو عادت ہم کو قریب کر رہی ہے، اور اگر ہم کو اس کو بہت زیادہ لمیٹڈ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کچھ ہیبٹس کو چوز کر لیں، تو ہم احادیث کی طرف یا قرآن کی طرف رخ کریں. مثلا اس کا میں آپ کے سامنے نچوڑ پیش کروں. ایسے تو بہت سی ایک لمبی لسٹ بن سکتی ہے، مگر اگر آپ جا کر قرآن کی آیات کا اور احادیث کا جائزہ لیں تو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے تقوی کے اوپر. عمل ہی نہیں قبول ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. سب سے بڑی عادت جو ہونی چاہیے کسی بھی ایک مسلمان کے اندر وہ یہ ہے تقوی، اور خاص کر کے اس کا امتحان سب سے بڑا تب ہوتا ہے اس کے تقوی کا کہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے. اصلی امتحان تب ہے ہی کسی کی تقوی کا کہ جب وہ تنہائی میں ہے. تو سب سے پہلی عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہم گاڈ کانشیس ہوں. ہم کہیں بھی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر اف نو ون از سینگ اس اور ناٹ، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے اندر عادت ضرور ضرور ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جتنا زیادہ انسان اپنے جو جسے کہتے ہیں نا کہ دل کی زمین پر اینجلک آرمی اور ڈیول کی آرمی ہر وقت برسر پیکار ہیں، لڑ رہی ہیں، کون سی جیتے گی. بہت اچھا جملہ مجھے اپنے استاد کا یاد آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اونلی دیٹ آرمی ول ون وچ یو فیڈ مور. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. تو آپ جو علماء کہتے ہیں اور احادیث کے اس میں 50 آیتیں کم سے کم قرآن کی ایک دن میں پڑھنی چاہیے ایک مسلمان کو. الماری کے اوپر رکھا ہے 6 مہینے سے، یہ کسی کی پہچان نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ اس کے گھر میں قرآن رکھا ہے اور جب جا رہے ہیں تو ہوا دی جا رہی ہے. یہ بھی ایک استعمال ہے اس کا، لیکن لمیٹڈ ٹو دس استعمال نہیں ہے نا. 50 آیتیں پڑھیں. احادیث اہل بیت علیہم السلام پڑھیں. آج اسی پلیٹ فارم کے توسط سے ہم بتانا چاہیں گے اپنے ویورز کو کہ ایسی بہت سی اپلیکیشنز ہیں کہ جس میں عربک ٹیکسٹ کے ساتھ انگلش ٹیکسٹ بھی موجود ہے. آپ ٹرانسلیشن پڑھیں، دیکھیں تو کہ معصومین علیہم السلام اگر ہمارے لیے آئے تھے تو وہ کہہ کے کیا گئے ہیں. صحیح. ان ہیبٹس کو اگر ہم کلٹیویٹ کریں تو ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنی اینجلک آرمی کو فیڈ کر رہے ہوں گے، قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، ان کے ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں قریب کریں گی. دوسری ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جس کو انسان کو چاہیے اور جو بہت زیادہ احادیث میں آیا وہ یہ ہے کہ خلق خدا سے کنیکٹڈنس مینٹین کرنا، جس میں سر فہرست آپ کے اپنے جو سب سے قریب تو ماں باپ ہو گئے، اس کے بعد آپ کے رشتہ دار. کیونکہ انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں جب وہ متقی ہو، اور تقوی بھی احادیث میں آیا کہ تب تمہارا کسی قابل قدر ہے کہ جب تم صلہ رحمی کر رہے ہو. یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک ہیبٹ کی طرح ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک اجنبی سی بات ہو ہمارے
ویورس کے لیے انشاءاللہ کہ نہ ہو، لیکن یہ بھی ایک ہیبٹ ہے کہ جسے ہم کہیں نہ کہیں اپنے کیلنڈر پہ مثلاً مارک کریں کہ 2 weeks before I called my فار ایگزامپل آنٹ، آج پھر ان کو کال کر لیتے ہیں، 2 ہفتے ہو گئے، ٹچ میں رہنا. یہ وہ کچھ عادتیں ہیں کہ جو انسان واقعی اگر اپنے اندر ڈیولپ کرے تو وہ دیکھے گا کہ وہ اپنے خدا سے بھی قریب ہو رہا ہے اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے. اب آپ نے جو بات کی تھی اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کو کیسے کلٹیویٹ کریں. اگر ہم آل ان آل کسی ایک پارٹیکولر عادت کی نہ بات کریں بلکہ ان جنرل گڈ ہیبٹس کی بات کر لیں، تو گڈ ہیبٹس کو کلٹیویٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے صبر. سبحان اللہ. یہ ایک ٹاپک ہے جو یہاں پہ میں جسے کہتا ہوں اس کو شروع کر کے اس پوائنٹ کو ختم کر دوں. صبر کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ویورز یہ جان لیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ ہیبٹ فارمیشن میں گڈ ہیبٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، پیشنس کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ جب کبھی بھی ورڈ پیشنس یوز کیا جاتا ہے تو اس میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، صبر کیجئے. آپ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، صبر کیجئے. آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، صبر کیجئے، اس کا علاج ہی نہیں ہے، یا پھر 10 سال تک آپ مثلا اس طرح کی. امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں حدیث سے فرماتے ہیں کہ صبر 3 موقعوں پہ ہے. پہلا یہی ہے کہ کسی مصیبت میں صبر کرنا. دوسرا صبر ہے واجب کو انجام دینے میں. نماز کا وقت آ گیا ہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے اس لیے کہ ہمارا دل بہت زیادہ دنیا میں غرق ہے، صبر کرو، کھینچ کے خود کو مصلی عبادت تک لے کے آؤ. تیسرا اس سے بھی بڑا انہوں نے کہا، اور یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ جب صبر کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ معصیت کے وقت صبر، یعنی گناہ جب کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اور آج کے دور میں ہمارے ویورز اس کو اور ہم اور آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہر قدم پہ ہمارے سامنے ایک نامحرم ہے. OTT پلیٹفارمز کی بھی ہم بات کر رہے تھے. بہت دل چاہ رہا ہے نامحرم کو دیکھنے کا. نامحرم کو دیکھنے کا تو میں بہت ایک چھوٹا سا ٹرم یوز کر رہا ہوں. ہاں، بقول ایک عالم دین کے کہ پہلے کچھ غلط کرنا ہو تو گھر کے اور باہر جانا پڑتا تھا، اب گھر کے اور اندر جانا پڑتا ہے. سو یو ہیو ایوری تھنگ ان سائڈ دس اسمال ڈیوائس، دی انٹائر ورلڈ از دیئر اینڈ یو کین واچ اینی تھنگ فار فری. اور جتنی بری وہ چیز ہوگی اتنی زیادہ مفت ہے. صحیح. اف یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو اس میں آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا. کوئی نہیں ہے، ہم اپنے کمرے میں، ہم نے کمبل اوپر سے اوڑھا ہوا ہے، ہم اس میں کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. صبر. بہت دل چاہ رہا ہے حرام کوئی کام کرنے کا، صبر. تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری بری عادتوں کو چھڑوانے میں اور اچھی عادتوں کو کلٹیویٹ کرنے میں ہمیں بہت مدد دیتا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان، اسی لیے کہا بھی گیا کہ صرف ماہ رمضان نہیں، ہر پنجشنبے مثلاً روزہ رکھو، کیونکہ روزہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ صبر. abstaining from something that is halal for you. صحیح. صبر. کھانا حلال ہے، صبر. یہ دھیرے دھیرے کر کے ہمارے سال میں اگر آپ ہفتے میں 1 دن ہی صحیح، اور بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جہاں مستحبی روزے ہیں، ہیبٹس کو کلٹیویٹ کرنے میں یہ چیز مدد کرتی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی، قبلہ قطع کلامی کے لیے معذرت. کہ بہرحال بات سے بات نکل آئی، اس بنا پہ میں اس چیز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ قبلہ نے بیان کیا کہ یہ چیزیں نہایت ہی سخت ہوتی ہیں ایک انسان کے لیے، صبر کرنا ہے ان مواقع پہ، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس مشکل کا بدل بھی پروردگار بہت عظیم دیتا ہے. جتنی زیادہ سختی ہوتی ہے، چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی کچھ لوگوں نے جہاد کے حوالے سے تذکرہ کیا، تو آپ نے کہا کہ جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ صبر کرنا اور جہاد کرنا ہے. لہٰذا یہ شاید جو میدان جنگ میں جہاد ہو رہا ہے اس سے بڑی جزا اس چیز کی ملے گی اگر میں غلط نہ ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جنگ سے لوٹے تو مولا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کہ تم لوگ جہاد اصغر میں کامیاب ہوئے، اللہ تمہیں جہاد اکبر میں کامیاب کرے. تو پوچھا انہوں نے کہ فمل جہاد الاکبر، کہ جہاد الاکبر کیا ہے؟ الجہاد بالنفس، کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. تو یہ جو میں نے بھی بات عرض کی، بس اس میں ایک فائنل 1-2 جملے کہ یہ جو صبر ہے یہ ہماری ہیبٹس کو کلٹیویٹ کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے. جب ہم ایک بار یہ جان لیں، دیکھیے میں اس میں بہت سی باتیں نکل رہی ہیں مگر میں بہت ہی شارٹ کر کے اس کو، کیونکہ شاید ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. اگر کوئی بڑا پرپس ہماری نگاہوں میں ہوتا ہے تو اس وقت کتنی چیزیں جس کو ہم ٹال جاتے ہیں. ایک صاحب کے گھر میں مثال کے طور پہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، 2 رشتہ داروں میں فرض کیجئے کوئی بات ہو گئی، اور یہ صاحب بھی اس میں باقاعدہ لڑ سکتے ہیں کھڑے ہو کے، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ ابھی یہ سب باتیں چھوڑو. بڑا پرپس ذہن میں ہے مثلاً، کیونکہ شادی ہونی ہے، سب آنا ہے، گیسٹ ہیں سب کے سامنے، کوئی سی بات پہ بہت غصہ ہے مگر انہوں نے کنٹرول کیا.
یہی نارمل سرکمسٹینسز میں اپنے کنٹرول غصے پہ نہیں رکھ پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کوئی بڑا پرپس سامنے نہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا. حالانکہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہر وقت سب سے بڑا پرپس ہمارے سامنے ہے, وچ از, میں اس کو بار بار دہرانا نہیں چاہتا, کہ ہماری اپنی خلقت کا جو مقصد ہے اور خود ہمارے اپنے وجود پہ کیا اس کا اثر پڑتا ہے اگر کوئی بری عادت ہے, مثلا غصہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی حرام کام ہے. مقصد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اگر ہم چیزوں کو اوائڈ کریں, بیڈ ہیبٹس کو, مقصد اگر ہم نگاہ میں رکھیں تو یہ ہماری ہیلپ کرے گا دونوں ہی کیسز میں, بیڈ ہیبٹس کو اوائڈ کرنے میں اور اچھی عادتوں کو اپنانے میں. بہت بہت شکریہ قبلہ. امید ہے کہ مومنین کے لیے اور ویورز کے لیے اسپیشلی یہ جو باتیں ہیں جو قبلہ نے بیان کی وہ مفید ثابت ہوئی ہوں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ملوز خاطر اور مد نظر رکھتے ہوئے ہم اچھی عادتوں کو اپنائیں اور بری عادتوں سے اجتناب کریں. آپ سے ختم دعا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.